دوستو رواں ہفتے اسرائیلی پولیس کی جانب سے مسجد اقصی میں فلسطینیوں کی گرفتاریوں کے بعد تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد جمعرات کی شب اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی اور لبنان میں عسکریت پسند تنظیم حماس کے مبینہ ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے کی گئی بمباری میں ہونے والے نقصانات کی تفصیل فی الحال معلوم نہیں ہے۔ اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ اس سے قبل لبنان نے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی میں بدھ کے روز گرفتاریوں کی مسلم دنیا کی جانب سے شدید مذمت کی گئی تھی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ مسجد اقصی اتنی اہم کیوں ہے؟ دوستو مسجد اقصی بیت المقدس کے پرانے شہر کے وسط میں ایک پہاڑی پر واقع ہے، جسے مسلمان الحرم شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ واضح رہے کہ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکار کے لیے مقدس مقام ہے، جبکہ مسجد اقصی کو مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد النبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہاں کئی پیغمبروں نے عبادت کی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ دوسری جانب یہودیوں کا ماننا ہے کہ شاہ سلیمان نے 3000 سال قبل پہلی یہودی عبادت گاہ اسی مقام پر تعمیر کیا تھا۔ ان کے مطابق اس مقام پر تعمیر ہونے والی دوسری یہودی عبادت گاہ کو رومیوں نے 70 قبل از مسیح میں تباہ کر دیا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ مسجد کا نظام آخر چلا کون رہا ہے؟ دوستو واضح رہے کہ سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اقصی مسجد پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ اسے اسرائیل میں ضم کر لیا تھا۔ اس سے قبل یہ علاقہ مصر اور اردن کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، تاہم اسرائیل کے اس قبضے کو بین الاقوامی سطح پر کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ الاقصی کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 کے معاہدے کے بعد اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظامات کی ذمہ داری ملی، جبکہ اسرائیل کو بیرونی سیکورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔ الاقصی میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کے سرکاری طور پر اردن کے ہاشمی بادشاہ ناظم المور ہے، اور وہیں آج بھی اسلامی وقف کے اراکین کو نامزد کرتے ہیں، جن کے ذریعے یہاں کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک معاہدے کے مطابق غیر مسلم افراد بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے احاطے میں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے۔ دوستو اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں نے یہودیوں پر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخلے کی پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ یہودیوں کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت کے قواعد کے تحت مسیح اور یہودی اس مقام کا دورہ بطور سیاح کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 5 دن کے دوران 4 گھنٹوں کے لیے۔ اس کمپلیکس کی مغرب دیوار کو ویلنگ دیوار یا دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ سلیمان کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا ایک یہی اصلی حصہ باقی بچا ہے۔ مسلمان اسے دیوار البراق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام نے البراق کو باندھا تھا۔ اب بات کرتے ہیں تنازع کی۔ دوستو سن 2000 میں اس وقت اسرائیل کی مرکزی حزب الاختلاف جماعت کے سربراہ ایرل شارون دائیں بازو کی جانب لیکوڈ کے اراکین کے ہمراہ اس مقام پر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہی رہے گا۔ یہ یہودیت کا سب سے مقدس مقام ہے اور یہودیوں کا حق ہے کہ وہ یہاں آ سکے۔ اس پر فلسطین میں احتجاج ہوا، جس کے بعد پرتشدد جھڑپیں ہوئی، جس میں 3000 فلسطینی اور 1000 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ مئی 2021 میں فلسطینی شہریوں کی بے دخلی کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان اقصی مسجد کے احاطے میں جھڑپیں ہوئی، جن میں 163 فلسطینی اور 17 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اس کے رد عمل میں حماس تنظیم نے غزہ کی پٹی کی جانب سے یروشلم پر راکٹ داغے اور اسرائیل سے 11 دن تک تناؤ رہا۔ گزشتہ سال 30 سال بعد اسلامی ماہ رمضان اور یہودیت میں پاس اوور کی ایک ہفتہ طویل چھٹی ایک ساتھ شروع ہوئی تو اسرائیلی پولیس نے احاطے کو زبردستی یہودیت کے لیے خالی کروانے کی کوشش کی، جس پر پرتشدد جھڑپیں ہوئی۔ دوستو حالیہ واقعہ میں اسرائیلی پولیس یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے کہ چند شرپسند عناصر نے خود کو مسجد میں بند کر رکھا ہے اور پتھر اور آتش مواد بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے ربڑ کی گولیاں اور سٹین گرینیڈ استعمال کیے اور 50 افراد زخمی ہوئے۔ یہ احتجاج اس لیے شروع ہوا تھا کیونکہ ایسی خبریں پھیل رہی تھی کہ یہودی انتہا پسند اس کمپاؤنڈ میں بکرا ذبح کرنے کی کوششیں کریں گے، جسے یہودی خود ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ ہر سال یہودی انتہا پسند گروہ اس حوالے سے لابی کرتے ہیں کہ انہیں ٹیمپل ماؤنٹ میں پاس اوور کے تہوار سے پہلے بکرا ذبح کرنے کی اجازت دی جائے۔